بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پر جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے اور آپ کے سامنے سوال رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بہن. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. سر سب سے پہلے ہم جو ہے ایران کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایران کے حوالے سے کچھ اہم اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں. جو مصدقہ کچھ رپورٹس ہیں کہ بی ایل ایف کے جو اہم کمانڈر ہیں اللہ نذر جو سربراہ ہیں, ان کا قریبی کمانڈر جو ہے زاہد جو ہے وہ ایرانی پاسداران کی جھڑپ میں جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران جب جنگ لڑنا شروع ہوا ہے تو سی آئی اے نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر طرف سے, اور را نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ ہر طرف سے اسے انگیج رکھا جائے. بی ایل اے کے, بی آر اے کے اور بی ایل ایف کے جو سلیپنگ سیلز ایران میں موجود تھے, جو وہاں سے آ کے کارروائیاں کرتے تھے پاکستان میں, انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی جتنی بھی قیادت ایران کی شہید ہوئی ہے وہ اسرائیلی اٹیک سے نہیں ہوئی تھی. پچھلے سال اسرائیلی اٹیک بعد میں آئے تھے. سب سے پہلے ود ان دا ایران ڈرونز اڑے تھے اور ان کی قیادت کو ہٹ کیے تھے اور ان کی قیادت شہید ہوئی تھی. اور ود ان دا ایران جو پراکسیز تھیں انڈیا کی اور امریکہ کی, دیور پلینگ دیئر رول. اس وقت بھی انڈیا اور امریکہ نے اپنی پراکسیز ایکٹیویٹ کی, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مودی اس وقت اسرائیل میں تھا اور وہ واپسی کی فلائٹ اس کی انڈیا پہنچی نہیں تھی کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا. تو یہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی, اور مودی اسرائیل میں تھا کہ اس نے افغانستان سے پاکستان پہ حملہ کروا دیا تھا. دو ہی ملک تھے جو تگڑے ملک تھے مسلمانوں میں, یا تین کہتے ہیں, پاکستان, ایران اور ترکیہ, جن کے پاس تگڑی فوج ہے. اور مزے کی بات ایران نے کہا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے میزائل مارے ہیں یہ 2010 سے پہلے والے میزائل تھے جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے جنہیں زنگ لگ رہا تھا. اب اصل تو ہم اب لانچ کریں گے. وہ لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کا جو ہے وہ تباہ کر دیا. تو یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھے کہ ایران اتنا بڑا گیم ڈال جائے گا. اچھا اینی ہاؤ آپ یہ دیکھیں, انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے, انہوں نے بھوک مری برداشت کی, انہوں نے اکنامیکل کرائسس برداشت کی, لیکن اپنی غیرت پہ, سیلف ڈیفense پہ انہوں نے خود مختاری پہ آنچ نہیں آنے دی. تو ہیٹس آف ٹو دی پیپل آف ایران. سامنے آ رہا ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف جو ہے مشترکہ طور پر ایرانی فورسز پر جو ہے وہ حملے کر رہی ہیں, اور سوشل میڈیا پر وہ ایران مخالف جو ہے وہ باقاعدہ کھل کر سامنے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ان کو تھا کہ چاہ بہار سے بینیفٹ انڈیا کو ہوگا, گوادر خراب ہوگا, تب تک تو یہ ان کا بیانیہ پرو انڈیا تھا. جب انہیں پتہ چلا کہ یار ایران تو اب ہمارے باپ جو ہیں نیتن یاہو صاحب, اس کے خلاف نکل آیا, جو ہمیں پیچھے سے فنڈنگ کر رہا ہے, جو میمری کے نام سے تھنک ٹینک بنا ہوا ہے, جو بلوچستان کو الگ کرنا چاہتا ہے, جو ایران میں رجیم چینج کر کے بلوچستان کو ٹیک اوور کر کے یہاں سے آدھا مڈل ایسٹ کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور آدھا مڈل ایسٹ تھرو آکوپائڈ لینڈ آف پیلسٹائن سے وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے, وہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب وہ فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایران جب براہ راست لڑ پڑا ہے ان کے باپ کے ساتھ, تو انہیں تو تکلیف ہوگی, کیونکہ فنڈنگ انہیں ایران تو نہیں کر رہا نا, فنڈنگ تو کہیں اور سے ہو رہی ہے. اب جس طریقے سے پاکستان اکیلا بیچارہ لڑ رہا ہے پوری دنیا سے, ایک ڈپلومیٹک وار لڑ رہا ہے, ایران ایک فزیکل وار پوری دنیا سے لڑ رہا ہے. تو وہاں سے کردوں کو ایکٹیو کر دیا, باغی گروہوں کو, یہاں سے کسی اور باغی گروپ کو ایکٹیو کر دیا, یہاں سے بی ایل اے کو ایکٹیو کر دیا. اب اس میں بھی وہ لوگ جو کوئی 2-4 نمازیں پڑھتے تھے نا, وہ ایران کے اگینسٹ نہیں جا رہے. کرد فوجوں میں بھی جن لوگوں کو سی آئی اے نے انگیج کیا نا, انہوں میں سے جتنے لوگ تھوڑا بہت اسلام کا درد رکھتے تھے وہ کہتے تھے یار ہم ایران کی حکومت کے خلاف ہیں, لیکن ہم اسرائیل کا پالتو جانور بن کے نہیں ایران کے خلاف, اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے. اچھا پھر اس کے بعد جو اپوزیشن پارٹیز ایران میں تھیں, جو باہر بیٹھے ہوئے رضا پہلوی وغیرہ, وہ تو چلو ایک الگ چیز ہے. جو ود ان ایران جو عورتیں نکلی تھی احتجاجی دھرنوں کے لیے, انہوں نے کہا بھائی ہم اپنے سپریم لیڈر سے اختلاف رکھتے تھے, اپنے لوگوں سے اختلاف, فوج سے اختلاف, حکومت سے اختلاف تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نیتن یاہو آ کے یہاں حکومت کرے. نو سوری, ہمارے ملک کی خود مختاری پہلے, آپسی اختلافات بعد میں. جس طرح ہمارا مارکہ حق ہوا, مجھے تو شہباز شریف کوئی نہیں اچھا لگتا, لیکن اس وقت میں نے بلاول بھٹو کو بھی سپورٹ کیا جب اس نے کہا کہ سندھو میں خون بہے گا اگر پانی نہیں بہے گا. تو میں نے کہا میرے لیے میرا پاکستان پہلے, تو وطن ہے تو پھر ہم لوگ بے شک جب ملک کی بات آتی ہے تو کوئی سیاسی پارٹیز اور وہ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو قندھار میں جو ہے سرحد پار بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ کالعدم بی ایل اے مجید بریگیڈ کا اہم کارندہ نعیم عرف ڈاکٹر جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو چکا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ون سائیڈڈ جنگ ہے, اس پہ تو کوئی سنسنی خبر بنتی ہی نہیں ہے نا. سنسنی خبر وہاں بنتی ہے ایران ورسز اسرائیل برابر پہ لڑنے, یہ ون سائیڈڈ ہے.
یہ افغانستان ہمارا انٹرنل میٹر ہے، جس طریقے سے کے پی کے پنجاب ہمارا انٹرنل میٹر ہے نا. تو یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ جتنے لوگ سفارش کرتے تھے ہمارے برادر اسلامی ملک افغانستان کی کہ اب آپ لوگ صلح کر لیں، وہ سارے خود انگیجڈ ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ صلح تو ہم نے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے جتنے آستین کے سانپ پالے ہوئے نا، ہم نے بھی اور ٹی ٹی اے نے بھی، ان کو ماریں گے، پھر صلح کریں گے، پھر مزہ آئے گا اس صلح کا. پھر ہم افطاریوں پہ اپنے ٹی ٹی اے کے بھائیوں کو بھی بلائیں گے، ان کے پاس بھی جائیں گے سحری کرنے. تو اس لیے مزہ آئے گا کہ ہمیں پتا ہوگا کہ ابھی کوئی تیسری پارٹی آ کے ہم دونوں کو نہیں پھڑکائے گی. ہم کوئی تیسری پارٹی آ کے جو کسی اور کی پراکسیز کام کر رہی ہیں، وہ آ کے یہاں کا امن تباہ نہیں کرے گی. کوئی تیسری پارٹی ہماری مسجد میں تراویحوں میں آ کے جو ہے وہ دھماکے نہیں کرے گی. تو یہ ہمیں بڑا اس بار اگر بسم اللہ کر دی ہے تو صدق اللہ العظیم کر کے ہماری افواج واپس آئیں اور ہم بناس القوم ان کے ساتھ. بے شک بھارت سے چلنے والے اکاؤنٹس اور امریکہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، اس طرح کا جو ہے وہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. اور بھارت نے خود جبکہ 160 جو ایرانی نیوی کے نوجوان ہیں ان کا جو ہے ان کا پتہ انہوں نے بتایا اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کر لے ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہی بات یہ ہے، آپ نے کر لیں، آپ بھی آ جائیں، اپنے باپ دادوں کو بھی بلا لیں. آپ سے ایران نہیں سنبھالا جا رہا، جس کی لیڈرشپ ہی نہیں رہی، جس کی روحانی لیڈرشپ، بے شک پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ ختم. اب ان کے کپتان میجر جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے کپتان میجر 4 سٹار جنرلوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، کور کمانڈرز کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ سے وہ سنبھالے نہیں جا رہے. آپ ادھر آ کے عاصم منیر سے پنگا لیں گے، ٹھیک ہے لے لیں پنگا، یو آر مور دین ویلکم، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. ڈیفینیٹلی. بھارتی ایجنٹ مصدق دلشاد قادری عرف میر یار بلوچ، آپ نے نام تو سنا ہوگا، پاکستانی فوج کی امریکی اور اسرائیلی فورسز سے جو ہے وہ لڑائی کی اور جھڑپوں کی اے آئی ویڈیوز بنا کے جو ہے کچھ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بات یہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیلی فوج کی اے آئی کی ویڈیو بنانا تو بڑا آسان کام ہے. بے شک آپ اپنا شوق پورا کرا لینا. جن کے قدموں میں بیٹھ کے، جن کے بوٹ پالش کر کے آپ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پلیز ٹیل دیم کہ مرد بنو، سیدھا آؤ. آج میں آپ کو دکھاؤں جو ان کا یو ایس اسرائیل کا جوائنٹ آفس بنا ہوا ہے، جس میں یہ لوگ سارا وار کو دیکھ رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں. وہاں 4-5 جگہوں کے ملکوں کے ٹائم چل رہے ہیں. پاکستان از ون آف دیم. تو دے آر ڈیپلی آبزرونگ اس. تو اسرائیل کی جہاں تک بات ہے، آپ یہ میر یار بلوچ ٹائپ کی آئی ڈیز یا یہ باقی فیک آئی ڈیز کے ذریعے نہ بتائیں، ان کا کام ہی پروپیگنڈا کرنا. آپ آئیں، آپ آئیں، ہم تو خدا کی قسم انتظار کر رہے ہیں تاکہ کسی کو گلہ نہ رہے کہ پاکستان نے پہل کی اور فساد مچا دیا. بے شک آپ پہل کریں بس. پھر جا کے جی ایچ کیو میں خود جا کے عاصم منیر سے ٹرمپ کا نمبر بلاک کرواؤں گا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ جنگ نہیں روکنی. اب کوئی بھی آ جائے، آپ آئے بسم اللہ کریں. تو آگے اللہ کی ذات پاکستان جواب دیتا ہے، ابتدا نہیں کرتا. پاکستان ایک ڈیفینسو موڈ میں رہا ہمیشہ سے، اوفینسو نہیں رہا. ہم فتنہ پرور نہیں ہیں، فساد نہیں مچاتے. آپ فساد کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں ہم لوگ. اور انشاءاللہ ہماری فوج دوبارہ پروف کرے گی جس طرح مار کے حق میں ہم نے پروف کیا تھا. اسرائیل ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، اٹس جسٹ اے پینٹ. ہم اپنے سے 7 گنا بڑا ملک، دنیا کی 4تھی بڑی اکانومی، اس کو ہم رون سکتے ہیں. تو جو ملک ویسے ہی وہ ٹرمپ کے تسمے پکڑ کے چل رہا ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. کچھ مطلب ایران کے 2010 سے، اب آج میری آنکھیں کھلی، ایران کے 2010 سے پہلے والے میزائل آئرن ڈوم کو چکنا چور کر کے جو ہے وہ چلے گئے. تو بھائی ہم نے تو کل 2000 کلومیٹر کی رینج والا شاہین، ہمارا 2750 کلومیٹر کی رینج والا ایگزیکٹ، اسرائیل بھی اتنا ہی دور ہے ہم سے. پاک فوج کے جوان جو ہے افغانستان کے پہاڑوں تک پہنچ گئے. افغانستان طالبان رجیم جو کہتے تھے کہ ہم 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ پاکستان کو فتح کر لیں گے، اب وہ غاروں میں چھپتے پھر رہے ہیں. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور. ملا نے اذان دی تھی اور ملا کی اذان پہ سارے کہتے ہیں ہلا لا لا واہ 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 سبحان اللہ. جب مجاہد کی اذان آئی ہے نا، ہم نے کہا اچھا، تو دس از دا ڈفرنس بٹوین افغان آرمی اینڈ پاکستان آرمی، ملاز آرمی اینڈ مجاہد آرمی. تو فرق ہے. پاکستان نے بگرام میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا، کیا کہیں گے؟ بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو ہے مڈ لیول کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ماری جا چکی ہے. پاکستان اتنا میسنوں کی طرح لگا ہوا ہے نا. 3 ٹارگٹ اچیو ہوئے ہیں. نمبر 1 ٹی ٹی اے کے دہشت گردوں کے لیے جو سامان رکھا ہوا تھا تباہ. نمبر 2 اب بیس تباہ ہو گیا، اب امریکہ کس منہ سے آئے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟
امریکہ یہاں جب بھی آنا تھا اس نے افغانستان کے لیے نہیں, ہمارے لیے آنا بے تھا. شک. نمبر 3, اسرائیل کے 100 کے قریب ڈرونز یہاں پر تباہ کیے گئے. یعنی کہ کل کو اگر کوئی ڈائریکٹ وار بٹوین انڈیا پاکستان یا اسرائیل ٹکٹلی کرتا ہے تو وہ تو ہمیں یہیں سے انگیج کر لیتا ہے بگرام سے, جو ان کے کنٹرول میں تھے وہاں سے بیٹھے ہوئے ڈرونز. تو پاکستان نے ایک تیر سے 2 شکار تو ہم نے سنے ہوئے 3 شکار کیے ہیں. اور میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ تم لوگ ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہو. بگرام کا ایک بھی اینٹ نہیں بچنی چاہیے کہ کسی قسم کے ابھی 20 سال بعد بھی امریکہ کو خیال نہ ہے کہ ہماری ایک بیس تھی, ہمیں وہاں جانا ہوگا. اس کو بالکل ملیمیٹ کرو. یہ نہیں کہ جی ایک کنٹینر مار دیا, 6 فوجی مار دیے, نو, بالکل ختم کر دو. ختم کر کے اس کے اوپر مطلب ہے کہ تیل ڈال کے آگ لگا دو, تاکہ کل کو یہ ادھر سوچے نہیں. کیونکہ یہ حرامزادے جب بھی آتے ہیں نا, چاہے ہمارے ساتھ مشقوں کی صورت میں آئے, ہمارے ساتھ اتحاد کی صورت میں آئے, یہ ہمارے ملک میں ایک تو سنی شیعہ فساد جگا کے جاتے ہیں, دوسرا یہ ہماری قوم میں یہ بلوچ پنجابی لڑائی کروا کے جاتے ہیں. یہ ہم اپنے مقصد کے بغیر کبھی بھی نہیں آتے, اور ان کو کبھی بھی پاکستان ہضم نہیں ہوتا. یہ اوپر سے ہمارے بھائی دوست بنے ہوئے, اتحادی بنے ہوئے, جتنا آستین کے سانپ یہ امریکی ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہم صرف اپنی سروائیول کی جنگ لڑنے کے لیے نوبل دے دیا, فلانا کر دیا. ادروائز حقیقت آیا سب پہ ہے, حقیقت ہو بھی جانی چاہیے آیا, وہ بھی جن پہ نہیں ہے ان پہ بھی ہو جانی چاہیے ابھی, اسپیشلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں سے جا کے اقتدار کی بھیک مانگتی ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان پر اس وقت عیاں ہو چکا ہے کہ پاکستان روس اور امریکہ نہیں ہے, پاکستان پاکستان ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. جزاک اللہ. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.